Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope my students are doing great today, and I am also hoping that you are learning a great deal in this course, right? We are just talking about the management course, managing people in organizations, and by now you should be able to talk about کہ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, آرگنائزیشنز میں مینجمنٹ کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے while you undertake the management assignments, right? Last lecture میں we were discussing about the managing change. We started off with that thing, and in that we were discussing the innovation and diversity. Actually ابھی ہم نے مینیجنگ چینج اسٹارٹ کیا تھا, اور چینج کا فیکٹر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ چینج از ناٹ آلویز ایزی فار پیپل ٹو اڈاپٹ, اور اس کے ریزسٹنس کیا ہوتے ہیں اور اس کے ریزنس کیا ہوتی ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم دیٹ. اینڈ ود دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ انوویشن اینڈ ڈائیورسٹی ابھی اس ٹاپکس کو ہم نے ایز سچ ایکسپلور نہیں کیا, وچ وی وڈ ڈو انشاءاللہ ٹوڈے. سو لیٹس سی کہ پہلے تھوڑا سا پچھلے لاسٹ لیکچر کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ وی ٹاکڈ اباؤٹ جاب ڈیزائننگ, وی ٹاکڈ اباؤٹ جاب کیریکٹرسٹکس ماڈل ایک آرگنائزیشن کے لیے, ڈیلیگیشن اینڈ مینیجرز, یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر کے پچھلے چیپٹر کے کنٹینیویشن میں. دین وی اسٹارٹیڈ آف ود چیپٹر نمبر 7 and we discussed managing change and innovation and different types of organizational change, جس پہ more or less if you remember everything was coming under the heading of organizational change, ٹھیک ہے. And then we finally talked about the resistance to change. There are few things like if you remember کہ what is it in for me, میرے لیے کیا ہے, کیا threats میرے لیے ہو سکتے ہیں, کتنی جاب کو میری جاب لاس تو نہیں ہو جائے گی, اور کتنا ٹائم لگے گا, آل دیز ایشوز کہ میں سیکھ نہیں پاؤں گا. تو یہ سب فیئرز ہوتے ہیں جب بھی آپ چینج کی بات کرتے ہیں, لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ریمبر کہ یو آر ناٹ نیو, یو آر ود ایوری ون, ٹھیک. تو اس میں ریزسٹنس کو دور کیا جا سکتا ہے بائی میکنگ ایوری ون ریئلائز کہ change is for everyone and everyone is in the system and everyone has to go through that change. So یہ ایک کیونکہ organizations اگر change کو follow نہیں کریں گی تو وہ then they are more likely to become the dead cases, جو کہ definitely کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی organization just because it cannot change itself, it cannot change its people, it cannot change its strategy, so it should lag behind the other people. یہاں ہم نے اسٹاپ لیا تھا, اینڈ ٹوڈے آئی ول ڈسکس دا ریزسٹنس کے سورسز کے کیا ہوتے ہیں ریزسٹنس کے. یہ بہت پرسنل, یہ آپ لیول پر فیل کریں گے اس باتوں کو کہ دیر آر فیو تھنگز وچ آر کالڈ فیکٹس, دیر آر فیو تھنگز وچ آر کالڈ بلیفس, اینڈ دیر آر فیو تھنگز وچ آر کالڈ ویلیوز. فیکٹس وہ ہوتے ہیں جو پروویبل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں دیٹ آئیڈینٹیفائی دا ریالٹی. اب آپ دیکھیں گے کہ ہم اوور آل پلیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ریزسٹنس ٹو چینج کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ریزسٹنس ٹو چینج, میں چینج نہیں ہونا چاہتا, اس بات کو ذہن پہ رکھیے گا. اس کے سورسز ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. فیکٹس ہوتے ہیں وہ چیزیں جو پروویبل فیکٹس ہوتے ہیں, جو ہر کوئی مور اور لیس سیم چیز سے ایکسپلین کرے گا. فار ایگزامپل آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ واٹر بوائلز ایٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ, اس پہ میں بھی یہی کہوں گی, آپ بھی یہی کہیں گے, ایوری ون ول سے دا سیم بیکاز دس از ٹرو, اٹ از فیکٹ. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آرگنائزیشن میں واٹر بوائلز ایٹ 99 ڈگری سینٹی گریڈ, نو, اٹس ناٹ پاسبل. سو یہ فیکٹ ہے جو ہر ایک کے ساتھ سملر لیول پر چلے گا. بلیفس سبجیکٹو اوپینینز ہوتی ہیں دیٹ کی ناٹ بی پروون, آپ کی پرسنل سبجیکٹو سچویشنز, سبجیکٹو آپ کی اوپینینز اباؤٹ اے پلیس. آئی ایم سٹنگ ان اے روم رائٹ ناؤ, ٹھیک, آئی ڈونٹ لائک دس روم, I don't like the wall colors, I don't like the lighting, it's not sufficient, I don't like the table, I don't like the computer, I don't like anything in this room. میرے بجائے کوئی نیکسٹ بندہ بیٹھے گا, وہ کہے گا I love this room, the decor is beautiful, the walls are beautiful, the color combinations are excellent, enough light is here, I like the technology systems over here, at least I can write on the slides.
lots of opinions. یہ subjective opinions ہوتی ہیں. ایک ہی چیز کو بہت سے لوگ different طریقے سے perceive کرتے ہیں. ایک جگہ کے بارے میں, ایک لوگ کے بارے میں. ایک بندہ ایسا جس کو میں پرسنلی بالکل پسند نہیں کرتی, دوسرا بندہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. سو ویریشنز ہوتی ہیں سبجیکٹو اسیسمنٹس میں. یہ بلیفس ہوتے ہیں. ویلیوز ہوتی ہیں کہ وٹ پیپل بلیو آر امپورٹنٹ ورتھ پرسوئنگ اور ڈوئنگ. آپ کی ویلیوز ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان یوزنگ آرگنائزیشنل ریسورسز فار مائی پرسنل یوز. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ میری ویلیو ہے. لیکن ایک دوسرا بندہ یہ بول رہا ہے کہ اٹس اوکے, آرگنائزیشنل ریسورسز ہے, ہر کوئی یوز کرتا ہے, میں بھی یوز کروں گا. میں آرگنائزیشن کا پین پینسل گھر لے جاؤں گا, میں آرگنائزیشن کا جو رائٹنگ پیڈ ہے وہ گھر لے جاؤں گا, پرسنل یوز کے لیے کروں گا. سو واٹ, مجھے ایلوکیٹ کیا گیا, میں گھر میں یوز کروں یا آفس میں یوز کروں. یہ اب آپ کے ویلیوز ہیں جو بلیفس کے ساتھ بہت شدید ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو پازیٹیوٹی جو آپ کے اندر ہوتی ہے, جب آپ ہر چیز کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں تو اٹ ریئلی افیکٹس دی فائنل آؤٹ کم. تو یہ ریزسٹنس کو بہت زیادہ ریڈ کرتے ہیں. ہم ابھی ان کی ایگزامپلس دیکھیں گے, دین یو ول بی ایبل ٹو ریئلائز کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. فوکسز آف ریزسٹنس ٹو چینج, کس کس چیزوں پر آپ کا فوکس ہوتا ہے جب آپ چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں. سیلف, سب سے پہلے آپ کا اپنا بیچ میں اپنا آپ آتا ہے. ریئیکشن آف انڈیویجولز ہو فیل دیئر سیلف انٹرسٹ آر تھریٹنڈ بائی چینج. اگر یہ سب چینج ہو گیا تو میرا کیا ہوگا, رائٹ, میں کیا کروں گا, میں کہاں سے اپنی جاب کو دوبارہ پروڈیوس کروں گا, کہیں میری جاب نہ چلی جائے, سم تھنگ لائک دیٹ. ادرز, دا کنسیڈریشن گیون ٹو ہاؤ دس ول بی افیکٹڈ بائی دا چینج. باقی سب کا کیا ہوگا. آپ کے نیچے کچھ سب آرڈینیٹس کام کریں, آپ کو چینج کا پروجیکٹ لینا ہے, ڈفرینٹ ہے, لوگوں نے پہلے نہیں کیا, آپ افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں تو ٹھیک ہے, میں تو ہوں گا, ان کا کیا ہوگا, کیا وہ سیکھ پائیں گے, کیا وہ لوگ سمجھ پائیں گے جو تھوڑے سے نئے ہیں. سو یو ہیو لاٹس آف ادر ایشوز لائک دیٹ. Then work environment. Change in the working environment threatens individuals' control of environment. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ ورک انوائرمنٹ بدل جائے گا, لوگ وہی ہیں, پریکٹسز وہی ہیں, انوائرمنٹ بدل رہا ہے, نئے لوگ آ رہے ہیں, شاید نئی پریکٹسز انسٹال ہو رہی ہیں. پہلے جس طرح سے کام کی ڈیلیگیشن ہوتی تھی اب ویسے نہیں ہو رہی ہے. مے بی آپ کی آرگنائزیشن کا مرجر ہو گیا کسی نئی آرگنائزیشن کے ساتھ, مکس ہو گئی آرگنائزیشنز, تو ان کے لوگ اب آپ کے ساتھ کام کریں گے, آپ ان کے ساتھ کام کریں گے. آل نیو پیپل, نیو پریکٹسز, نیو مینجمنٹ, تھریٹن ورک انوائرمنٹ. تو یہ فوکسز ہیں آپ کے. تو کچھ بھی, دس از ٹرو, یو آر ناٹ اے سپر ہیومن, آئی ایم ناٹ اے سپر ہیومن جو کبھی بھی چینج سے افیکٹ نہیں ہوگا. ہر چیز جو نہیں ہوتی ہے وہ آپ کو تھریٹن کرتی ہے. ونس یو گیٹ انٹو اٹ, اٹ از ایزیئر. ریمبر ون تھنگ, ہر نئی چیز ٹرائی کریں, ہر نئی چیز ٹرائی کریں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے امپاسبل ہوگی. یو ول ٹیک سم ٹائم, لیکن ایونچولی یو ول لرن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہ سمجھ کر کے وہ چیز میرے بس کی بات نہیں ہے مت چھوڑیں. آپ نے دیکھا کہ بہت بہت بوڑھے لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی ہمارے یہاں اولڈ ایج میں لوگ یوز نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, یہ آپ بچوں کا کھیل ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو کرنا سٹارٹ کیا. کمپیوٹر کے بارے میں تو بولا جاتا ہے نا, جتنا آپ کے ساتھ پلے کرتے ہیں سافٹ ویئر کے ساتھ, ونڈوز کے ساتھ, اتنا یو لرن. تو سیم از دا تھنگ ود دیم. 2 دفعہ یوز کریں گے, 3 دفعہ یوز کریں گے, دے ول بی یوز ٹو اٹ. دا مور یو یوز اٹ, دا مور یو ول بی, دا بیٹر یو ول فیل. تو یہ ہیں اب آپ کے فوکسز. اب اس کے ہم اور پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے, ایک ایگزامپل دی گئی ہے سیلف کے بارے میں, اپنا آپ. فیکٹس, بلیفس, ویلیوز. پہلے کوارٹرنٹ میں فیکٹس ہیں, دوسرے میں بلیفس ہیں, تیسرے میں ویلیوز ہیں. فیکٹ, آئی ہیو نیور ڈن دس ٹاسک بفور. میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا, یہ فیکٹ ہے. یہ کام چونکہ انٹروڈیوس ہی پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اس بات سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. آئی فیلڈ دا لاسٹ ٹائم آئی ٹرائیڈ. جب میں نے لاسٹ ٹائم یہ کیا تھا تو میں فیل ہو گیا تھا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اپنے اوپر کا بلیف, آئی ایم ٹو بزی ٹو لرن اٹ. ایکسکیوزز ہیں یہ, میں اتنا مصروف ہوں کہ میں نہیں کر سکتا, یہ بلیف ہے آپ کا جبکہ ایسا نہیں ہے. I'll do it, but don't blame me if it's wrong. I'll do it, لیکن مجھے پلیز بلیم مت کیجیے گا if it goes wrong. یہ آپ کا اپنے اوپر بلیف ہے. تھرڈ, ویلیوز. I like the way I do my job now. Why change? اب ویلیوز ہیں آپ کی. ویلیوز بتا رہی ہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. I like the way I do my previous job. کیوں چینج کر رہے ہیں آپ؟
I like working in a group. मुझे इंडिविजुअल मत कीजिए. I like working in a group. ठीक है. सो इंटेंसिटी हाई मीडियम लो फॉर ईच बॉक्स अब आपकी ये इसको रहने दीजिए. आप सिर्फ ये देखिए कि फैक्ट्स बिलीव्स और वैल्यूज कैसे डिफर करती हैं. अभी और देखिए फैक्ट्स अबाउट अदर्स. शी हैज द बेस्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इन द. अब दूसरों के बारे में आपके ख्यालात. शी हैज द बेस्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इन द डिपार्टमेंट. इससे अगर ये होता कि परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ना होता तो फिर सब्जेक्टिव असेसमेंट हो सकती थी, सब्जेक्टिव बिलीफ हो सकता था. लेकिन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड डेफिनेटली सब यही कहेंगे. आप भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं. अदर एम्प्लॉयज टोल्ड मी इट्स हार्ड टू डू. मुझे दूसरे लोगों ने बताया कि ये बहुत मुश्किल काम है जो आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. बिलीव्स अबाउट अदर्स. ही जस्ट प्रिटेंड्स टू बी बिजी टू अवॉइड एक्स्ट्रा वर्क. दूसरों के बारे में स्टेटमेंट. लुक बिजी डू नथिंग वाली स्टेटमेंट आप दे रहे हैं एक बंदे के बारे में. That she's better at it than I am. Let her do it. वो मुझसे बेहतर ये कर लेती है, उसको करने दीजिए, मुझे माफ रखें. Values pertaining to others. Let someone else do it. I do not want to work with her. मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता. I like working with him. Don't cut him from our department. Please इस बंदे को मत लेकर जाइए. ये values हैं आपकी एक बंदे के बारे में. ठीक है, एक बंदे के बारे में एक्सरसाइज करने की बात आप सोच रहे हैं. तो अब इन्वायरमेंट के बारे में देखिए. फैक्ट्स अबाउट द वर्क इन्वायरमेंट. वी आर ओनली पेड $7 एन आवर. फैक्ट है इन्वायरमेंट के बारे में. इट्स ओवर 100 डिग्रीज. टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ 100 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है. ट्रू. बिलीफ देखिए. दिस इज अ लाउजी जॉब. ये आप कह रहे हैं, किसी दूसरे इंसान के लिए शायद ये सच नहीं है. फॉर यू इट्स अ लाउजी जॉब. फॉर यू द पे हेयर इज टू लो. किसी और इंसान के लिए शायद यहाँ की पे दूसरी जगह से अच्छी हो. बिलीव सब्जेक्टिव है. वैल्यूज. आई डोंट केयर इफ यू मीट द गोल और नॉट. यू आर नॉट कंसिडरिंग के चेंज कितना जरूरी है कि आप यू लीस्ट बॉदर्ड के वी मीट द गोल और नॉट. नहीं भी मिलता तो सो व्हाट. जस्ट लेट इट बी लाइक इट वाज अर्लियर. द न्यू टास्क विल मेक मी वर्क इनसाइड. आई रादर बी आउटसाइड. नया काम मुझे अंदर डाल देगा, मैं बाहर फील्ड में खुश हूँ, मुझे वहीं रहने दीजिए. ये वो सारी स्टेटमेंट्स हैं जो आप देते हैं फैक्ट्स बिलीव्स और उसकी बेस पर. ठीक है, तो इनसे निकल कर देखिए तो देन यू विल रियलाइज के इवेंचुअली इफ यू डू इट इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू. सीखने से डरते हैं ना हम, दैट्स अ प्रॉब्लम. इनोवेशन. इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में कहाँ इनोवेशन लाई जा सकती है. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस विद लिमिटेड ब्यूरोक्रेसी. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस, आप अभी बात हुई थी कि टॉल ऑर्गेनाइजेशन से फ्लैट कीजिए, लेयर्स निकाल दें बीच में से, लिमिटेड ब्यूरोक्रेसी रखें ताकि डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए. ये एक चेंज है. ठीक है. जनरलिस्ट डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे कीजिए कि हर बंदे के नीचे एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आए. ऐसे नहीं कि एक बंदा 80 लोगों को मैनेज कर दूसरा बंदा 10 लोगों को. दैट्स नॉट द जनरलिस्ट डिवीजन. जनरलिस्ट डिवीजन सबके हिस्से में 20-20 लोग आ रहे हैं. दैट इज द प्रॉपर डिवीजन. कोऑर्डिनेट विद द क्रॉस फंक्शनल टीम्स. इनफॉर्मल विद द डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. क्रिएट सेपरेट सिस्टम्स फॉर इनोवेटिव ग्रुप्स. अट्रैक्ट एंड रिटेन क्रिएटिव एम्प्लॉइज. रिवॉर्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. ये सब वो चीजें हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन लाने का जरिया बनती हैं. कहा यह जाता है कि कभी भी इनोवेशन टॉल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नहीं आती. दिस इज ट्रू. एक नया इनिशिएटिव लेना है, आप नीचे से ऊपर तक उसका अप्रूवल का इंतजार करते करते खत्म हो जाते हैं. तो फ्लैट स्ट्रक्चर्स के साथ इनोवेशन का चांस बढ़ जाता है. आप कोऑर्डिनेट करते हैं जब क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ, तो आइडियाज स्विच होते हैं. जैसे वो काम करते हैं उससे आपको कोई आइडिया मिलता है, आप अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं. देन क्रिएट सेपरेट सिस्टम्स फॉर इनोवेटिव ग्रुप्स. आप उनके लिए इनोवेटिव ग्रुप्स के लिए अलग सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि उनको क्रिएटिव टास्क लेने का मौका मिले. यू अट्रैक्ट एंड रिटेन द क्रिएटिव एम्प्लॉयज. आप क्रिएटिव एम्प्लॉयज की कदर करते हैं. एंड यू रिवॉर्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी विच इवेंचुअली लीड्स टू द इनोवेटिव टास्क्स. कल्चर क्या होते हैं? इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स में इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. आप इनकरेज कीजिए, हर एक को मोटिवेट करें कि वो इन सब टास्क को अपने अंडर लें. देन यू डेवलप स्ट्रक्चर्स टू मैच देयर क्रिएटिव कल्चर्स. अपने स्ट्रक्चर्स को मोल्ड कीजिए उस तरह जिस तरह से आपने नया कल्चर डेवलप किया, जिसमें नए लोग
آپ نئی چیزیں پریکٹس کریں گے تو اس کلچر کو بنائیے, خود بھی کریں, دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں. ڈیولپ اسٹرکچرز ٹو میچ دیئر, اوکے, انکریج رسک ٹیکنگ. ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ مور انوویشن, مور پروفٹ, مور رسک. رسک جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ آئیڈیا نیا ہوتا ہے. سو یو ریئلی ہیو ٹو انکریج دا رسک ٹیکنگ سو دیٹ پیپل شوڈ گیٹ یوز ٹو اٹ. ٹھیک. فاسٹر انٹراپرینورشپ, انٹراپرینورشپ اسٹارٹ کیجیے. ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, دے کین ٹیک ہیلپ فرام پیپل ان سم ادر ڈپارٹمنٹ, ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں, وہ آئیڈیا ٹیم سے ہیلپ لے سکتے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم سے ہیلپ لے سکتے ہیں, فائنانس ٹیم سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو آپ انٹراپرینورشپ کو انٹرٹین کریں, آپ ان کو بتائیے کہ یہاں سے اویلیبل ریسورسز کے ساتھ نئے آئیڈیاز پریکٹس کریں. دس از کالڈ انٹرپرینورشپ. انلیس کہ آپ پوری نئی آرگنائزیشن خود سیٹ کر کے نئے ٹاسک لے رہے ہیں, دیٹ از ناٹ مور پریکٹیکل. مور پریکٹیکل از کہ آپ ایگزسٹنگ سسٹمس کے اندر کچھ نیا چیز پریکٹس کریں اور اس میں ریسورسز کو یوز کریں. ہیو اوپن سسٹمس. آپ جو کام کرتے ہیں لیٹ ادرز نو اباؤٹ دیٹ. ہر کام کو اتنا سیکرٹ مت رکھیں کہ دوسرے کو بتایا تو وہ کہیں سیکھ نہ لے. دوسرے کو بتایا تو سیکھ لیا, میں نے سسٹم کا پاسورڈ اس کو دے دیا تو وہ بھی یہی کر لے گا, تو پھر میری کیا ضرورت رہ جائے گی اس آرگنائزیشن میں. سو لیٹ می ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو اٹ لائک دیٹ. کم آن, اوپن سسٹم کیجیے. آپ جو کرتے ہیں دوسروں کو بتائیے, دوسرے جو کرتے ہیں اسے لرن کیجیے. جتنی کراسنگ ہوتی ہے آئیڈیاز کی اتنے زیادہ کریٹو آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں. فوکس آن اینڈز رادر دین مینس. یہ بہت ضروری ہے لائف کے لیے بھی. مینس کیا ہوتے ہیں, کیسے کرنا ہے. اینڈز کیا ہوتے ہیں, آپ کو ریزلٹ کیا ملے گا. اگر آپ مینس پہ یعنی کہ کیسے کر رہے ہیں وہ پروسیجر ٹف ہے, آپ تنگ پڑ رہے ہیں, ان مینس کو آپ اڈاپٹ نہیں کر پا رہے, آپ چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں سے, دیٹ از ڈینجرس. اس کے بجائے اینڈز پہ, اینڈ ریزلٹ پر بلیف رکھیے. تھوڑی سی مشکلات ہوں گی کام کو کرنے میں, لیکن ایونچولی اگر آپ فائنل ریزلٹ کو ذہن پر رکھ رہے ہیں تو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. ایکسپٹ ambiguous and impractical ideas. ambiguous ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آتے, اور impractical جن کی کچھ سمجھ نہیں آتی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پولیٹیکل کیمپینز چلی تھی جس میں بہت سارے آئیڈیاز تھے. بجلی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی نئے نئے طریقے تھے. ٹائم لمٹس دی گئی تھی کہ اٹس ناٹ پریکٹیکل to come back with the old routine of electricity within 1 year, 2 years. پریکٹیکل نہیں لگتے نا, آپ کریں تو صحیح. چیزیں امپریکٹیکل لگتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں. ایمبیگوس آئیڈیاز کو ایکسپٹ کیجیے. اتنے ایمبیگوس نہ ہو کہ ٹوٹل آؤٹ آف دا کوٹ ہوں, لیکن اتنے ضرور جن میں کوئی جان ہو. ایمبیگوس لگتے ہیں لیکن ورکیبل ہو سکتے ہیں, ان کو ٹرائی کیجیے, کیونکہ جتنے ایمبیگوس ہوں گے اتنی اس میں کریٹیوٹی زیادہ آنے کا چانس ہوتا ہے. اینڈ نئے آئیڈیا اسی طرح آتے ہیں. ٹالریٹ کانفلکٹ. آپ ایک بات کر رہے ہیں, آپ ایک نیا آئیڈیا لے کر آ رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ اس میں کانفلکٹس برداشت کرنے پڑیں گے, بہت زیادہ نیگیٹو فیڈ بیک لینی پڑے گی, بہت زیادہ آپ کو اس کی ریجیکشن فیس کرنی پڑے گی. ٹالرنس, پیشنس. اگر آپ لڑ پڑے کسی سے کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آئی نو ایوری تھنگ, آئی کین ڈو اٹ, شوڈنٹ بی لائک دیٹ. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے, آئی ایم ٹرائنگ, اف اٹ ورکس اٹس اوکے, اف ڈزنٹ اٹس اوکے. نہیں چلتا ٹھیک ہے, چلتا ہے ٹھیک ہے, میں ٹرائی کر رہا ہوں. تو لوگوں کے کرٹیسزم کو ٹالریٹ کرنے کا حوصلہ رکھیں, کیونکہ ایسا ہوگا. جتنے آئیڈیاز نہیں لیں گے, کیونکہ آپ سسٹم سے ہٹ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں, رائٹ. سسٹم سے ہٹ کے کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن اس میں آپ کو لوگوں کی بہت زیادہ برداشت کرنی پڑے گی کرٹیسزم. آپ سے بات کی تھی ایک دفعہ 4-5 لیکچرز پہلے 3M کے رولز کے بارے میں, کہ وہ انوویشن پر کتنا بلیف رکھتے ہیں. یو ریمبر دیٹ, کہ ان کی ہر جگہ کے والز پر انوویشن انوویشن انوویشن, ان کا سلوگن از انوویشن انوویشن اینڈ انوویشن ہے. اور وہ کیا کام کرتے ہیں کہ پرسنل کلیننگ, گھر کی کلیننگ کے پرسنل یوز کے پروڈکٹس بناتے ہیں وہ, اور ان کو سیل کرتے ہیں. اسکاچ برائٹ ان کا سب سے مشہور ایک برانڈ ہے. آئی ڈونٹ نو, اور باقی ان کی جو پرسنل کلیننگ کی باہر ویسٹرن کنٹریز میں تو بہت زیادہ ہے. ٹوائلٹ رولز ہیں ان کے, ٹیشو رولز ہیں ان کے, کچن کی کلیننگ کے پروڈکٹس ہیں,
mops ہیں, then detergents ہیں, I mean it is a long list of products. اس پہ انوویشن لانا کتنا مشکل ہے. سو یو سی وہ انوویشن کیسے لانا, جب ان کا کلچر انوویٹو ہے تو ان کی امپلائیز کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ سڑک پہ بیٹھ کر بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا انوویٹو آئیڈیا رکھوں, کیونکہ میرا اس کے ساتھ میری ریوارڈ اٹیچ ہے. آپ جنریٹ کرتے ہیں نا ایسا کلچر, اس کے بجائے آپ کہیں گے نہیں جی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دس باکس, جیسا اس میں کام ہوتا ہے ویسے ہی کریں, زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کریں, تو دین یو آر ناٹ پروموٹنگ این انوویٹو کلچر. تو دیکھیے ان کا گول فار انوویشن یا باقی کمٹمنٹ کیا بولتی ہے. سیٹ گولس فار انوویشن. 3M کا گول از ٹو ہیو 25 to 30% of annual sales come from the products that are 5 years old or less. About 1/3 of 3M's revenues come from the new products. Beautiful. 1/3 of 3M's revenues comes from the new products جو انہوں نے اس سال لیٹ سے ٹرائی کی ہیں. Commit to research and development. 3M invests close to twice as much in research and development as the average US company. وہ ڈبل اس پر انویسٹ کرتے ہیں R&D پہ جتنی ایک ایوریج امریکن کمپنی کرتی ہے. ان کا گول ہے ٹو کٹ دا ٹائم اٹ ٹیکس ٹو انٹروڈیوس نیو پروڈکٹس ان ہاف. آپ کرتے ہیں نا کہ نئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنے میں بہت ٹائم لیتے ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے فیل ہو جائے گی, آپ کو ڈر لگتا ہے رائٹ ٹائم کا ویٹ کریں, وہ اس کے ٹائم کو کٹ کر رہے ہیں, کر دیتے ہیں آلموسٹ ہاف ٹو انٹروڈیوس دا نیو پروڈکٹس, تاکہ وہ جلدی سے جائیں, جلدی سے ایکسیپٹ ہوں, ریجیکٹ ہونی ہے تو نیو لے کر آئیں, رسک لینا پڑتا ہے نا آپ کو. تو وہ یہی کر رہے ہیں کہ نیا سے نیا ٹرائی کرتے ہیں. Inspire entrepreneurship. Champions are allowed to manage their products as if they were running on their own businesses. Beautiful. 3M employees can spend 15% of their time on personal research interests unrelated to their current job. دیکھیں آپ ان کو فری ویل دے رہے ہیں. چیمپس ہوتے ہیں, چیمپس وہ ہوتے ہیں جو کوئی بھی بندہ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آیا, آئیڈیا انوویٹر, تو ہی از دا آئیڈیا چیمپئن. ٹھیک ہے, ان کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس جو انٹروڈیوس کرتے ہیں ان کو اپنے پرسنل پروجیکٹس کے طور پر ہینڈل کریں. ٹھیک ہے, آپ کچھ بنانا چاہ رہے ہیں, آپ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی کوئی ایسی لائٹ بنانا چاہ رہے ہیں جو رات کے وقت کام کرتی ہے اور اتنی انوویٹو کہ آپ جہاں جائیں وہ آپ کے ساتھ جائے. ٹارچ کی میں بات نہیں کر رہی. تو اس کو بنانے کے لیے وہ ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, آپ بنائیے. آپ کیا کریں گے, گھر میں بھی سوچیں گے, آپ انسپائرڈ ہوتے ہیں, آپ یو فیل ہیپی کہ مجھے اتنا کریٹو ٹاسک دیا گیا, بورنگ نہیں ہے, یو فیل سو موٹیویٹڈ, اور آپ کو اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کام میں کہ یو سوتے جاگتے آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے, یو انجوائے دیٹ فیز ایکچولی. تو آپ کا اپنا بزنس ہے, وہ کریں, ہٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو دے ڈونٹ پینلائز یو فار دیٹ. 3M employees can spend 15% of their time جاب پہ, آن جاب ٹائم کا 15% حصہ وہ ان انٹرسٹ پر ویسٹ نہیں کرتے, سوری, ان پر اسپینڈ کرتے ہیں جو ان کی جاب سے بالکل ریلیٹڈ نہیں ہوتا کسی بھی طریقے سے. ایون وہ فیس بک سرچ کر رہے ہیں, ایون وہ کوئی بھی گیم کھیل رہے ہیں, nobody will ask them. 15% of the time ان کو ریلیکس کرتے ہیں وہ لوگ. Facilitate, don't obstruct. Divisions are small, autonomous and have access to information technical resources throughout the entire company. Researchers with good ideas receive $50,000 Genesis grants to develop their creative ideas to innovative products. My God. ان کے اسمال ڈویژنز ہیں, اٹانومس ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈویژنز ہیں جو اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. ریسرچرز جو ان کے پاس ہوتے ہیں وہ $50,000 کی گرانٹس ان کو ملتی ہیں ایک اپنے آئیڈیا کو فلوٹ کرنے میں. بہت ہمت کرتے ہیں ایکچولی کہ ٹیمز, پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے کلچر ڈیولپ کرنا, ٹیم بنانا. اگر آپ ایک ایسے ہی بندے کو لے لیتے ہیں, وہ تو ایسے کلچر میں خوشی محسوس کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں کرے گا, بوگس آئیڈیاز کو بھی پریکٹس کر سکتا ہے. وہ کرٹیکل لوگ اپنے ساتھ لیتے ہیں, ان کی سلیکشن بہت ٹف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو وہ ان فری ویلز پر کام کرائیں گے جس پر آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں. تو سلیکٹ کر کے آپ ان لوگوں کو 50,000 کی گرانٹس دیتے ہیں کہ وہ اس کی کریٹو آئیڈیاز پر سوچیں اور پھر ڈیولپ کریں. فوکس آن کسٹمر. کوالٹی از ڈیفائنڈ بائی دی کسٹمر. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کوالٹی کیا ہے جو کسٹمر دیکھنا چاہتا ہے. میں اگر کچن میں کام کرتی ہوں, رائٹ, یا میں گھر کو صاف کرتی ہوں, میں ڈسٹنگ کرتی ہوں, آئی ڈونٹ لائک ڈسٹنگ. مجھ کو ایک ایسا ٹول چاہیے جو ڈسٹنگ کے کام کو آسان کر دے.
ٹھیک ہے. میں ایک ایسی انٹریکیٹ چیز پہ ڈسٹنگ کر رہی ہوں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہول بنے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جا کے مجھے ایک ایک چیز کے اندر کپڑا ڈال کے صفائی کرنی پڑتی ہے. آئی ہیٹ دس جاب. میں کب خوش ہوں گی؟ وہ اس چیز کو پہلے سے پریکٹس کر کے, امیجن کر کے اس کا ایک پروڈکٹ لے آتے ہیں کہ آپ ان تنگ جگہوں پر ایک پروڈکٹ کو ڈال کے اس کو صفائی کریں. میں مارکیٹ جاتی ہوں, مجھے ایک ایسا پروڈکٹ نظر آتا ہے, ان کی پروڈکٹس ہر مہینے بعد ایک نہ ایک نیا پروڈکٹ آئل پر ایڈ ہوا ہوتا ہے. میں اس کو غور سے سرچ کرتی ہوں تو مجھ کو یہ نظر آتا ہے, او مائی گاڈ, اے نیو پروڈکٹ. شکل ایسی ہے کہ میں جو گھر پہ صفائی کرتی ہوں اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. آئی ول ٹیک دیٹ پروڈکٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ اٹ اینڈ آئی فیل سو ہیپی کہ یہ جو میری پرابلم تھی وہ سالو ہو گئی. اب دیکھیے, کلیننگ از سچ اے اسٹرینج جاب, یا گھر سے ریلیٹڈ آئٹمز میں آپ کو کرنا کہ ہزاروں پراسپیکٹس نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی کوالٹی کیا ہے؟ آئی ایم ہیپی, I am satisfied with the product's functioning, I will buy that more. I will buy that after every few weeks. I am happy. تو ان کی کوالٹی میں نے ڈیفائن کی. کسٹمر خوش تو بزنس چل پڑا. کسٹمر خوش تو وہ لے گا پروڈکٹس آپ کی. کسٹمر خوش تو وہ کمپنی کی ہی پروڈکٹس استعمال کرے گا. That is quality. Quality is defined by customer. اگر آپ خود سے اپنے سیلف ڈیفائنڈ اسٹینڈرڈز رکھ رہے ہیں, that's not quality. Finally, tolerate failure. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. Managers know that mistakes will be made. Perfect تو نہیں ہے نا. And destructive criticism kills creativity. Destructive criticism ہوتا ہے کہ آپ کو threaten کیا جا رہا ہے. ایک پروڈکٹ چلائی, فیل ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں کہ you are not at all capable of doing that. Don't dare to take any project in future. You have destroyed the company. یہ سب ایک destructive criticism ہے. ایک پروڈکٹیو کریٹیسزم رکھیں گے تو آپ کہیں گے اٹس اوکے, ایسے کریٹو پروجیکٹس میں ایسا ہوتا ہے, یو آر ناٹ دا اونلی ون. تو امپلائیز نو دیٹ اف این آئیڈیا فیلز دے ول بی انکریج ٹو پرسو ادر آئیڈیاز. کوئی نہ کوئی لمٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگی کہ 3 آئیڈیاز ٹرائی کیے, تینوں فیل ہو گئے, اب وہ تھوڑا سا, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کو ٹرائی کرنے کو دے نہیں رہے. انہی امپلائیز کے جن کے فیل ہوئے ہیں, انہی کے پیچھے پریویس پروڈکٹس ہٹ بھی تو ہوئے ہیں نا. سو رولز ہیں ان کے انوویٹو کلچر کے لیے. اوکے, انوویٹو اینڈ نان انوویٹو کلچر ڈسائڈ کرتے ہیں جناب کہ ان میں سے جو گیون ہے اس میں سے انوویٹو کلچر کون سا ہے اور نان انوویٹو کون سا ہے. وی ہیو اے ویری ٹال آرگنائزیشن. یہ تو فوراً سے پک کرنا چاہیے آپ کو. اٹ از نان انوویٹو کلچر. I tried to develop a faster rotating blade, but it didn't work. However, my boss gave me a very sincere thank you for trying. It is innovative culture. Correct? It drives me crazy when I'm delegated a task and the boss tells me the details of how to do the job. Why can't I meet the objectives my way for a change? مجھ کو ایک ٹاسک ڈیلیگیٹ کیا, مجھ کو باس ہر چیز بتاتا ہے کہ ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میرا باس مجھ کو نہ بتائے, میں خود سیکھوں کہ یہ چیز کیسے کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں ایک ایسے کلچر سے بلانگ کرتی ہوں جو انوویٹو ہے. ٹرو. دس کمپنی میکس ہیوی یوز آف پالیسیز, پروسیجرز اینڈ رولس. بہت زیادہ پالیسیز ہیں, پروسیجرز اور رولس ہیں جو فالو کرنے پڑتے ہیں. نیا آئیڈیا آپ ٹرائی کریں گے, یو ہیو ٹو فالو دا رولس. So this is purely non-innovative culture. Last, we have jobs that are broad in scope and a lot of autonomy to do the jobs the way the team wants to do them. It is purely innovative culture. So that was a great examples جو آپ نے study کی. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. Okay, quality کا concept آنے لگا, but I hope so far آپ کو innovation کا تھوڑا آئیڈیا ہو گیا کہ کلچر کیسے جنریٹ کرتے ہیں in order to promote the innovation and change. اب آگے کوالٹی ایکچولی از ایسوسیٹیڈ ود دی چینج آئیڈیا. آپ کوالٹی کو جب لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منیمم ڈیفیکٹس کے ساتھ کام کریں. کام کر کے اگر اس میں کوئی غلطی نکلتی ہے اور آپ اس غلطی کو سدھارتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کی پیس بھی افیکٹ ہوتی ہے. اینڈ obviously
it's waste of resources above all. ایک دفعہ غلطی ہو گئی, it's okay. نیکسٹ ٹائم کے لیے میک اے رول کہ ایسا نہ ہو. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ڈیوائز کرتا ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ پریونٹیو میجرز لیجئے, سوچ کے رکھیے کہ آپ جب یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں, رائٹ. تو ٹی کیو ایم کیا ہوتا ہے؟ کور ویلیوز. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ از generally total quality management talks about minimizing the defects in a system. اس کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے میں مدد کرتا ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ٹو فوکس ایوری ون ان دی آرگنائزیشن آن ڈیلیورنگ کسٹمر ویلیو. ٹی کیو ایم کی کور ویلیوز میں ہوتے ہیں کہ ہر کسی پر فوکس کیجیے. یہ نہیں کہ جو مین باس ہے وہ اس پہ آپ سارا فوکس کر رہے ہیں, جو نیچے کے امپلائیز ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا کام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. نو. Continuously improve the system and its processes. Improve کرتے رہیں سسٹم کو. ایک دفعہ ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائی کر کے دور کر دیے, not sufficient. Do it again. Next time اور مسٹیکس نکلیں گی ان کو دور کیجیے. And then its processes. Continuous improvement culture. Successful implementation of TQM requires incorporation of TQM values into the organizational culture. Successful implementation of TQM کیا چاہتی ہے کہ آپ TQM values جو ہیں ان کو اپنے سسٹم کے اندر پوری طرح انکارپوریٹ کریں. تو this is total quality management کا concept towards change. Diversity دیکھیے. Diversity is the degree of differences among members of a group or an organization. ہم نے پہلے بھی ڈیورسٹی کا ٹاپک تھوڑا بہت ڈسکس کیا. اس میں یہ بولتے ہیں کہ make people or add a variety of people with you. جب آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, جب آپ ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, جینڈر آپ لائک اگر میل اورینٹیڈ ہے تو فیمیلز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں, ڈفرینٹ نیشنلز ہیں, ڈفرینٹ ریس کے لوگ ہیں, تو وہ اپنا کلچر اس ڈپارٹمنٹ اس آرگنائزیشن میں لے کر آتے ہیں. ان کے کام کرنے کا سٹائل بہتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ جب میوچل ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتا ہے تو دین ورک پریکٹسز بہت زیادہ امپروو ہوتی ہیں. اینڈ دس از ٹرو. یو ریئلی لرن اے لاٹ. کہ ہمارے ساتھ جب مختلف پروونسز کے لوگ جمع ہوتے ہیں کام کر کے, تو وی فیل لائک یہ کام یہ لوگ ایسے کرتے ہیں. سو وی ٹینڈ ٹو لرن اے لاٹ ان سے. ان کی پریکٹسز یہ ہیں. Sometimes people teach you the shortcuts of doing things in a perfect manner. آپ ان سے سیکھتے ہیں. تو جتنے ڈیورس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لوگوں کا, اتنا سیکھنے کا یا لرننگ کا چانس آپ کا زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے مینجمنٹ کے پرنسپلز میں ڈیورسٹی ہولڈز ویری ویری امپورٹنٹ میننگس. مطلب کیا اس کا؟ ڈگری آف ڈفرینسز امنگ ممبرز آف اے گروپ آف این آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, آپ ممبرز آف این آرگنائزیشن میں آپ ڈگری آف ڈفرینسز کی بات کریں. اوکے, ریس اینڈ ایتھنیسٹی فرق ہوتا ہے, ریلیجن ہوتا ہے, جینڈر ہوتا ہے, ایج, ابیلٹی, یہ ساری ڈائیورس کیریکٹرسٹکس ہیں. ڈائیورسٹی ان آل فارمز از انکریزنگ ان دا جنرل پاپولیشن اینڈ ان دا ورک فورس. بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, بیکاز آرگنائزیشنز آر ویلیوئنگ دس پراپرٹی. Incorporating diversity opens up a large labor pool of skilled workers from which to recruit. آپ جب ڈائیورسٹی کو اوپن کرتے ہیں, فار ایگزامپل ایک جاب ہے آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں یہ صرف میلز کے لیے, آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں یہ صرف مسلمز کے لیے, آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں یہ جاب صرف 35 سال کے لوگ کر سکتے ہیں, اس سے اوپر نہیں. یو آر ریسٹرکٹنگ دیٹ جاب ٹو سم کوالیفائڈ پول, جو کہ اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہی اپلائی کریں گے, کیونکہ پیپل دین فیل ان ایلیجیبل ٹو اپلائی. تو پھر لوگ اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کا پول بہت لمیٹڈ رہ جاتا ہے. جب ڈائیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اوپن پول اپلائی کرتے ہیں, جس میں سے ناؤ یو ہیو ٹو چوز اینڈ ڈیسائڈ کہ آپ کو کون سے بیسٹ لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. ڈائیورسٹی از اے لیگل ریکوائرمنٹ, این ایتھیکل obligation اینڈ اے competitive advantage. ڈائیورسٹی ایک ریکوائرمنٹ ہے, لیگل ریکوائرمنٹ ہے. I mean, if I'm not wrong, ہمارے یہاں تو پریکٹسز سے فالو نہیں ہوتی, بٹ ابراڈ ڈائیورسٹی کو ایک لیگل اسٹیٹس دیا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو 1 or 2 انٹرنیشنل فارنرز ان یور آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, این ایتھیکل obligation ہے, اٹس این ایتھیکل کنسرن کہ کسی کو اس وجہ سے ریجیکٹ نہ کریں کہ وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھتا ہے, کہ اس کا ریلیجن کیا ہے, کہ اس کی ایج کم ہے, اس کا میل ہے, فیمیل ہے. I mean,
If you will reject a person based on this thing, you are really playing an unethical game and a competitive advantage. اور آپ کے لیے ایک competitive advantage ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ملٹی ریشل لوگ ہوتے ہیں, ملٹی لیول کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس. Valuing diversity, emphasizing training employees of different races and ethnicity, religions, genders, age, abilities, and with other differences to function together effectively. Value جب آپ کرتے ہیں diversity کو تو you really are emphasizing the training of employees of different races and آپ ان کو train کرتے ہیں تو you really don't know کہ کس پوائنٹ پر زیادہ فوکس کرنے کس میں, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ different races کے لوگ different چیزوں کو جانتے ہیں اور ڈفرینٹ ریسز کے لوگ ڈفرینٹ چیزوں کو نہیں جانتے, تو آپ کو بھی سکھانے میں ایک نیا ٹرینڈ سامنے آتا ہے. ڈفرینٹ ابیلٹیز اینڈ ود دیئر ڈفرینسز ٹو فنکشن ٹوگیدر. سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ اس میں یہ ہوتا ہے جب وہ لوگ دے کم آن دا سیم اسپاٹ ٹو ورک ٹوگیدر ود ایچ ادر, تب مسئلہ تو نہیں پڑتا لیکن لائک ایک نیا ہورائزن اوپن ہوتا ہے کہ پیپل اسٹارٹ ورکنگ ود ایچ ادر. ہاؤ ڈو یو مینج ڈائیورسٹی؟ Emphasize fully utilizing human resources through organizational actions that meet all employees' needs. You try to emphasize کہ human resources کی full utilization ہو, آپ ایسے actions لیں کہ سب employees کی needs جو ہے وہ fulfill ہوں. جتنے بھی ایج گروپس ہیں, جتنے بھی لیولز بنے, جتنے بھی ریشیل کنسرنز ہیں یا جینڈر ڈفرینسز ہیں, وہ آپ اس حساب سے کریں. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب پروموشن ڈیو ہے تو آؤٹ آف آل میلز وائی شوڈ آئی پروموٹ فیمیل, حالانکہ وہ ڈیزرونگ ہے بٹ آپ میل کو ہی پروموٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا نام بنا رہے. یو آر ڈوئنگ اگین ناٹ اے گڈ جاب. تو مینیج ان کو اس طرح سے کریں کہ ہر کوئی پروموٹ ہو کر اس چیز میں آپ کے شعبے میں آنے کی کوشش کریں. اوکے, اب یہ دیکھیے اٹس اے چارٹ. مینیجنگ ڈائیورسٹی, ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ اینڈ کمٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے وچ از ٹرو. سپورٹ مینجمنٹ کا ٹاپ کا نہیں ہوگا تو یو وڈ نیور بی ایبل ٹو پروموٹ دس ڈائیورسٹی کانسیپٹ. مینیجنگ ڈائیورسٹی آتی ہے اور اس کے نیچے پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں, ٹریننگ ہے, لیڈرشپ ہے. واٹ آئی وڈ ڈو, میں آپ کو تھوڑی سی ڈائیورسٹی کی اس میں بتاؤں گی کہ اگر لیڈرشپ ہے تو ہاؤ کین یو ڈائیورسفائی دا لیڈرشپ. ڈائیورسٹی کی پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں تو ہاؤ کین یو میک ڈائیورسٹی ان دیٹ اینڈ ٹریننگ ایز ویل. ڈائیورسٹی لیڈرشپ پہ پہلے بات کرتے ہیں. ڈائیورسٹی لیڈرشپ میں کچھ فیکٹرز ہیں جسے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ what do we mean by diversity in leadership. Diversity in leadership can be like you choose the female leaders. Sometimes ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی سوسائٹی تھوڑی میل ڈومینیٹڈ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کو فیمیل لیڈرز نہیں چاہیے, وی فیل بیٹر کہ ہمارے اوپر میل ہی آئیں, جبکہ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. اگر ایک فیمیل کوالیفائی کرتی ہے تو یو ریئلی نیڈ ٹو ہیو دا فیمیل لیڈرز. دین مے بی اے فورنر لیڈر ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اس کو آپ کے بارے میں نہیں پتا لیکن ہی کین فلرش ویری گڈ آئیڈیاز. آپ اس کے اندر بہتر کام کریں گے کیونکہ ایز اے لیڈر آپ یو آر سپوز ٹو فالو ہم. دین سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ینگ لیڈر آپ کا اوپر آ جاتا ہے. دیٹ از دا موسٹ پرومیننٹ سچویشن ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن میں تھوڑے سے ایج کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر جب ینگ لیڈر آ جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ ان سے ینگ لڑکا یا لڑکی ان کے اوپر ان کا باس بن کر آ گیا ہے, تو دے ڈونٹ ایبزارب دس تھنگ ایٹ آل. دین ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل سارے مسلمز اگر کام کر رہے ہیں تو ایک نان مسلم آپ کا لیڈر آ گیا, تو پہلے تو آپ کو یہ خدشہ پڑ جاتا ہے کہ یہ آپ کی آرگنائزیشن میں آپ سے آپ کا ریلیجن چھڑوا دے گا لیڈر, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے. یہاں ٹالرنس کی بات آ جاتی ہے. تو ڈائیورسٹی رکھیں لیڈرشپ کے اندر ہر طرح سے, اور فیمیل ہے, فارنر ہے, ینگ ہے, نان مسلم ہے, اور اس کے علاوہ اوکے اس کی کچھ ایگزامپلز
डाइवर्सिटी इन प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज, आप थोड़ा सा हट के आपको सोचना पड़ेगा. आप डाइवर्स कर रहे हैं पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को. पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को कैसे डाइवर्स किया जा सकता है? पहले आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, ठीक है. ऑनलाइन सिस्टम्स आप ला सकते हैं. पहले जो आपकी परफॉर्मेंस फीडबैक होती थी सिर्फ बॉस किया करता था, अब आप 360 डिग्री फीडबैक कर रहे हैं. 360 डिग्री फीडबैक हो रही है जनाब. आपकी 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है कि जिसमें सब लोग आपको रेट करते हैं. आपके सुपरवाइजर फीडबैक है फ्रॉम एम्प्लॉयज हैं, कलीग्स हैं, मैनेजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, आप खुद हैं. तो आप फीडबैक सबसे लेते हैं. पहले सिर्फ बॉस करता था, अब सब फीडबैक. तो इवन के जो सबऑर्डिनेट है वो भी बॉस को रेट करते हैं कि वो कैसा बॉस है. तो ये एक नया सिस्टम हो सकता है. अब तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, लेकिन पहले नहीं होता था और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जरा कम होता है. तो फ्रॉम फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट customers, boss, colleagues, peers जिनको बोलते हैं, and self. ठीक है, this is L. ये एक नया सिस्टम हो सकता है. ट्रेनिंग में डाइवर्सिटी कैसे आ सकती है? फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग को अगेन आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं. अब आपने देखा होगा ट्रेनिंग के स्टाइल्स बहुत बदल गए हैं. पहले एक प्रोफेसर रूम में आता है, आपको सिखाता है सबको बिठा के. दैट्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेनिंग. अब ये होता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है. आप स्काइप की बेस पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है. एक ट्रेनर आपको सिखा रहा है स्काइप पर आके. देन ऑनलाइन लेक्चर्स है. देन वेब बेस्ड ट्रेनिंग होती है. वेब बेस्ड ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि इस दिन आके आप लॉग इन करके ये सारा देख लें. वेबिनार्स होते हैं, एक सेमिनार्स होते हैं ना, एक वेबिनार्स अब स्टार्ट हुए हैं कि सबको ऑनलाइन बुला के उस वक्त सारी प्रेजेंटेशन वगैरह डिपिक्ट होती है. फिर वेब बेस्ड ट्रेनिंग में तो ये होता है कि लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है जब आपको टाइम मिले तब आप उसको देखकर सीख लें. फिर 3D व्हाट वाज दैट, आई हैव फॉरगॉटन द नेम. वर्चुअल ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी. वर्चुअल training. I have forgotten the name of one thing which is called new life शायद. Please forgive me अगर ये लफ्ज़ गलत हुआ, लेकिन there is a concept called new life और जिसमें एक एनिमेटेड वर्ल्ड है एंड यू रियली कैन गेट इनटू दैट. वहाँ अपनी जगह खरीद सकते हैं, आप उसमें कोई भी कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हैं. तो न्यू लाइफ आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट या याहू, इन दोनों में से किसी एक ने पूरी अपनी ट्रेनिंग का सिस्टम वहाँ न्यू लाइफ सिस्टम पर रखा हुआ है, जिस पर आप जाकर उस जगह का हिस्सा बनते हैं और आपको वो ट्रेनिंग देना शुरू हो जाते हैं. यू रियली फील लाइक यू आर इन टू दैट एनवायरमेंट. तो उसकी बेस पर आपको करते हैं. ये डाइवर्सिटी है ट्रेनिंग की. ट्रेनिंग आपको नए तरीकों से मतलब नए तरीकों से कैसे दी जा सकती है जिससे एम्प्लॉयज बेस्ट लर्न कर सकें. एक होता है ना क्लास में आके आपको लेक्चर दिया जा रहा है, फिर लोग सो रहे हैं, लोग लिख नहीं रहे, सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, नोबडी केयर्स. तो उस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है. पैसा भी आप लगा रहे हैं. वो ट्रेनिंग जिस पर लोग खुशी से उसको कबूल करें, उसके साथ प्रैक्टिस करें, दैट ट्रेनिंग इज क्वाइट हेल्पफुल, जिसमें आप सीखते भी हैं. देन यू इवेंचुअली अप्लाई ऑन दैट. सो व्हाइट बोर्ड ट्रेनिंग्स एक होती हैं.
अगेन जिस पर अब आपके एक वक्त में सब लोग वाइट बोर्ड्स मीन्स के इंस्टेड ऑफ के एक बंदा फिजिकली आपके रूम में आके आपको दे रहा है ट्रेनिंग, वो आपको वेबिनार पे या वाइट बोर्ड मीन्स के सब उस वक्त मौजूद हैं उधर अपने अपने स्टेशंस पर, सबको वहीं से आकर बंदे कॉमनली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिस पर आप ये देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी लाई जा सकती है, ठीक है। अब प्रैक्टिसेस में आपने देखा कि पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, तो मैंने यहाँ सिर्फ कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। बहुत ज़्यादा आपकी कॉम्पनसेशन की प्रैक्टिसेस, बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन में जो इनोवेशन लाई जा रही है कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कुछ ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिसेस से। कॉम्पनसेशन प्रैक्टिसेस बहुत चेंज हो गई हैं, उनकी हेल्थ पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, रिवॉर्ड प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं। और हर नए स्किल के लिए, जैसे अभी आपने 3M की उसमें देखा कि लोग बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करते हैं लोगों को जो इन न्यू टेक्निक्स को करते हैं। सो दिस इज़ हाउ डिफरेंट किसी भी चीज़ के अंदर आप डाइवर्सिटी ला सकते हैं। डाइवर्सिटी इज़ द न्यू आइडिया, डाइवर्सिटी इज़ द न्यू पीपल, डाइवर्सिटी इन लीडरशिप, डाइवर्सिटी इन ट्रेनिंग, किसी भी चीज़ में आप ला सकते हैं जो भी आपका टास्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ये अब आप देखेंगे कि OD का कॉन्सेप्ट आ गया। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए चेंजेस लाने पड़ते हैं। एक रेगुलर रूटीन से चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन को रोक कर आपको नई इंटरवेंशन टेक्निक्स के थ्रू एक काम को नए सिरे से करने का स्टाइल देखना पड़ता है, जो कि बाकी कंपनीज कर रही हैं या वेस्टर्न कंपनीज करती हैं। आप वो प्रैक्टिसेस लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्लान्ड प्रोसेस ऑफ चेंज यूज्ड एज अ मींस ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस थ्रू इंटरवेंशंस। एक काम को नए तरीके से करने का तरीका तो आपने सीखना है ना, तो वो करने के लिए एक OD का प्रैक्टिशनर होता है, वो आता है, वो आपको सिखाता है कैसे काम करना है, आप उनसे पूछ सकते हैं, देन यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। OD इंटरवेंशन होते हैं स्पेसिफिक एक्शंस टेकन टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक चेंजेस। छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जो हर चीज पर आपको बताया जाता है कि यूं नहीं यूं करना है, अब यूं नहीं यूं करना है, अब इसको नहीं उसको रिपोर्ट करना है, इसको नहीं इसको आपने हेल्प करनी है, इसको नहीं इस बंदे के साथ अब आपने काम करना है। छोटी छोटी इंटरवेंशन आपको बताई जाती हैं, यहाँ से ये कंपोनेंट नहीं लेना, वहां से उठाना है, अब इसको अप्लाई करना है, अब इससे बात करनी है, अब यही जगह आपकी यहाँ से यहाँ चेंज होगी बैठने की। तो हर चीज इज called the small interventions जो eventually lead toward the change and finally towards the organization development. Change agent वो लोग होते हैं the person selected by HR या human resource management to be responsible for the OD program. Change agents आप organization के अंदर भी ले सकते हैं, बाहर से consultants भी ले सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो organization के अंदर changes को promote करते हैं, नई practices install करते हैं और नई जगहों को नए लोगों बताते हैं लोगों को कि नई प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो करना है, राइट। सो दिस लीड्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। ये देखिए लिविन्स मॉडल चेंज मॉडल है, अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज। बहुत जरूरी है। चेंज लाते कैसे हैं कि एक चलते हुए आप सिस्टम को पहले रोक देते हैं, आप कहते हैं नहीं अब ऐसे नहीं होगा, यू अनफ्रीज, यू मूव, आप नया सिस्टम उसमें लेकर आते हैं, नई प्रैक्टिस इंस्टॉल करते हैं, एंड देन यू रीफ्रीज और उसको दोबारा वहां फ्रीज कर देते हैं। पहले अनफ्रीज करते हैं, एक चलती हुई प्रैक्टिस को आप उसको जड़ से उखाड़ते हैं, एक नई प्रैक्टिस लगाते हैं और उसको फिर वहां फ्रीज कर देते हैं। ये लिविन्स का चेंज मॉडल है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव चेंज मॉडल फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे आप ये? स्टेप 1, यू नीड टू रिकग्नाइज द नीड ऑफ अ चेंज, देन identify the possible resistance to the change and plan how to overcome it. Then you plan the change interventions. आप करते हैं कहाँ अगर एक नया सिस्टम लाना है तो मुझे कहाँ चेंज करना पड़ेगा, किस किस जगह को मुझे चेंज करना पड़ेगा। Implement the change interventions. इम्प्लीमेंट कीजिए उनको, जो भी अब आपने प्लान किए हैं चेंजेस लाने के लिए, उन सबको इम्प्लीमेंट आप इवेंचुअली करेंगे। एंड फाइनली यू कंट्रोल द चेंज, एंड फाइनली आप देखते हैं कि चेंज जो लाया है उससे फायदा हो रहा है या नहीं, वेयर यू हैव टू चेंज, वेयर यू हैव टू मेक इम्प्रूवमेंट्स और थिंग्स लाइक दैट। सो दैट्स हाउ यू ब्रिंग और इम्प्लीमेंट द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये OD इंटरवेंशन है, इसमें
آپ یہ دیکھیے کہ انٹرونشنز میں آئی ول سی کہ اس میں سے کون سی چیز آپ کو ایکسپلین کرنی ہے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, obviously you really need to train and development کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کی جو چینج کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں, یا وہ لوگ جن کے اندر چینج لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فورس فیلڈ انالیسز میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گی. سروے فیڈ بیک, یو ٹیک سروے فرام دا پیپل جو اس میں شامل ہونے والے ہیں یا جن لوگوں پر چینج اپلائی ہوگا. آپ ان کو مینٹل میپنگ ان کی کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہاؤ وڈ یو فیل. تو آپ لوگوں کا ایک طرح سے ریئیکشن جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ریئیکٹ کریں گے. گریڈ او ڈی, گریڈ او ڈی مینس کہ آپ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کا پورا گریڈ تیار کرتے ہیں, ایک میپ تیار کرتے ہیں کہ اس سے یہ بندہ افیکٹ ہوگا, اس سے یہ بندہ افیکٹ ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں اس کی, ہولڈ آن. فار ایگزامپل یہ مجھے گریڈ بنانا ہے اصل میں. یہ دیکھیے اب ایک پریکٹس ہے, آپ کو لیو اپلائی کرنی ہے. دس از یو. آج آپ کو یہاں سے لیو اپلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ہیں. آپ کو لیو اپلائی کر کے اپنے مینیجر تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مینیجر. مینیجر آپ کا مینیجر سے اپروو ہوگی. پہلے آپ اس کے لیے فار ایگزامپل آپ یہاں سے ایکول لیول پر اپنے ڈپارٹمنٹ کے پرسنل اسسٹنٹ جو ہیں ان سے آپ لیو کا فارم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیو فارم. یہ آپ ہیں, میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں. ٹھیک, آپ لیو کا فارم اس سے لے رہے ہیں, یہاں سے اپروو کرا رہے ہیں. مینیجر اس کو بھیجے گا آگے کس ڈپارٹمنٹ میں, اس کو ایڈمنسٹریشن میں یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں. یا پھر ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک, اب یہاں سے یہ لیو یہاں گئی. ٹھیک ہے, اگر تو لیو آپ کی اسپیشل والی لیو ہے جس میں فار ایگزامپل آپ کو لانگ لیو چاہیے تو وہ بیچ میں سے آپ کی سوئچ کر کے جائے گی. آپ کو لمبی لیو چاہیے جس کے لیے آپ کو فردر جنرل مینیجر سے بھی جی ایم, آپ کا جی ایم سے بھی اپروول چاہیے. ٹھیک ہے, تو کنڈیشنل ہے, اپروول یہاں سے آپ کو مسٹ ہے. یہاں چلی گئی, یہاں سے اپروو ہو کے پھر وہ جائے گی ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں. ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر میں بھی ایک پرسنل ہوں گے جو امپلائی ہیں یا امپلائی ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں, چیک کریں گے وہ اپنے رجسٹرز میں, رجسٹر چیکنگ یا ریکارڈز دیکھیں گے وہ اپنے کہ آپ کی کتنی لیوز ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بندہ چیک کر رہا ہے کہ آپ کی لیوز کتنی ہیں. اگر یہاں وہ ایک آپ کی مارک کر دے گا لیو اور اس کو اٹیچ کر دے گا آپ کے کمپنسیشن یا پرسنل ریکارڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اپروو ہو کے آئیے ہر جگہ سے, پرسنل ریکارڈ کے ساتھ کر کے اب آپ کو کر دے گا اور واپس بھیج دے گا, فون پہ بتا دے گا سب کو کہ آپ کی لیو اپروو ہو گئی. یہ طریقہ ہے ایک بندے کو لیو لینے کے لیے. اگر تو سمپل طریقہ ہے تو پی اے سے فارم لے گا, مینیجر سے سائن کروائے گا, مینیجر سائن کرے گا. اگر مینیجر کو لگا کہ ضروری ہے تو وہ فائنل جی ایم سے اپروو کرائے گا, ورنہ وہ آگے نکل جائے گا. ایچ آر یا ایڈمن ڈپارٹمنٹس اپنے پرسنل ریکارڈ چیک کریں گے اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ مینیجر یہ چیک کرے گا کہ کہیں آپ کا کام ان دنوں میں کسی اور جگہ پہ تو نہیں ہے. خیر یہ سب اب آپ کی سائڈ کی ذمہ داری ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ چینج دی سسٹم. یہ سسٹم بہت ٹائم کنزیوم کرتا ہے سب کا. میک اٹ آن لائن. آن لائن میں اب کیا ہے کہ یہ آپ ہیں اور یہ آپ کا کمپیوٹر ہے. That's it. صرف یہ دو لوگ انوالو ہیں. کین یو سی دس, کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے.
اب آپ یہاں سے لیو اپلائی کرتے ہیں آن لائن, سارا کچھ سسٹم کے اندر ریکارڈ ہو جاتا ہے, کمپیوٹر سسٹم. یہ سیم سسٹم کون کون اپروچ کر سکتا ہے؟ اپروچ یا checked by manager. اس کا اکاؤنٹ بھی یہ انڈیکیٹ کرے گا, ایڈمن کا, ایچ آر, جی ایم کا, ڈپارٹمنٹ میں جو ڈپارٹمنٹل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس بھی, ٹھیک, اور ایچ آر اسسٹنٹ کے پاس بھی جو اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. اینی سسٹم سارا یہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو سمپل نوٹیفائی کرے گا. آپ نے سمپل اپلائی کر دی, نہ فارم لیا نہ اپروو کرا, یہاں سے آپ اپلائی کر دیں گے, وہ جائے گی مینیجر کے پاس ہی جائے گی, اور وہاں سے آپ وہ اگر اپروو کر دیتا تو وہ واپس چلے جائے گی, اگر کیس ہے تو وہ آگے فارورڈ کر دے گا جی ایم کو. یہ سب ریکارڈ سب اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں یہ والے لوگ. کام آسان ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ سب لوگ یہاں سے سسٹم کو آپ نے چینج کر کے ادھر لانا ہے. چینج مینوئل آئیے, دس از آن لائن, ٹھیک ہے. یہ سارا سسٹم لیو ایپلیکیشن کا چینج ہو رہا ہے. اب آپ کا آرگنائزیشن میں یہ سسٹم لایا جا رہا ہے کہ آج کے بعد کوئی مینوئل لیو اپلائی نہیں کرے گا, سارا اس کو آن لائن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں آن لائن ہو جاتی ہیں, صرف لیو کو وہ آن لائن نہیں کرتے, ایچ آر کی ساری پریکٹسز آن لائن ہو جاتی ہیں. آپ کی لیو ٹیکنگ, آپ کی آنا, آپ کا کمپنسیشن, آپ کے بونسز, سب چیزوں کی لسٹ ان سسٹمز میں پڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دس از گریڈ او ڈی. گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے اب آپ, یہ سب یہ پورا گریڈ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اب آپ کا. یہ سارا گریڈ جس میں جو جو لوگ انوالو ہیں ان سب لوگوں کو یہ چیز افیکٹ کرتی ہے جب آپ چینج لاتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو چینج میں او ڈی انٹروینشن میں یو آر انٹرویننگ. پی اے کیا کرے گا؟ پی اے کے پاس سے سارے لیو فارمز لے لیے جائیں گے, ویسٹ چلے گئے, یہاں سے یہ سب ٹریکس ختم ہو جائیں گے. ایک کلرک لے کے جاتا ہے, کلرک بھی سچ انوالو تھا اس میں, پی اے یا کلرک بھی تو ہوگا نا جو اس کو لے کر جائے گا, ڈلیوری بھی تو کرے گا. تو یہ سب لوگ ختم ہو جاتے ہیں اس ایک سسٹم کے لانے سے. تو یہاں سب جگہوں پہ آپ کو ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا اس طرح سے کام ہوگا. یہ او ڈی گریڈ ہے, رائٹ, اوکے. سینسٹیوٹی ٹریننگ, آپ ٹریننگ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہاؤ دا تھنگز ول بی چینجڈ اینڈ you tell them about the tasks that and the changes that would be required when you will be doing this OD intervention. ٹیم بلڈنگ آپ کرتے ہیں. آپ sometimes جو میں نے ابھی آپ کو ٹاسک بتایا اس میں تو لوگوں کا کام کم ہو رہا ہے. ٹیم بلڈنگ بھی ہوتی ہے, کوئی نیا ٹاسک آپ بتانے اس میں ٹیم بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز آپ کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ کام کیسے ہوتے ہیں. یو ریئلی نیڈ ٹو ٹیک دا ٹریننگ. اب آپ جو لیو اپلیکیشن ہے اس میں فار ایگزامپل پی اے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لیو کیسے اپلائی ہوگی, ہی ول ٹیک سم ہیلپ فرام ایدر دا مینیجر, فرام ایون مینیجر کو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی سمجھنے کے لیے. تو جو بندہ سسٹم انسٹال کرے گا وہ سب کو ڈکٹیٹ کرائے گا یا بتائے گا کہ یہ کام کیسے ہوگا. پروسیس کنسلٹیشن, پورے پروسیس کو کنسلٹ کیا جاتا ہے, پورے پروسیس کے ایروز مارک کیے جاتے ہیں کہ کہاں کہاں چینجز آئیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. جاب کا ڈیزائن اس میں کتنا افیکٹ ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات. ڈائریکٹ فیڈ بیک کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جاب کا ڈیزائن فار ایگزامپل, پہلے اب کیا ہو رہا ہے کہ پی اے کا ایک کام کم ہو گیا, اس کو نہ لیو فارم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کلرک کا ایک کام کم ہو گیا, ایڈمنسٹریشن پرسنل امپلائی کا کام کم ہو گیا, ان کو نہیں رجسٹر کھول کھول کے دیکھنے کہ کتنے لیو کے ریکارڈ ہو گئے, سارا کچھ آن لائن ہو رہا ہے خود بخود. تو کیا ہو رہا ہے کہ کاموں کی لسٹ کم ہوتی جا رہی ہے, جاب ڈیزائن لوگوں کا بدل جاتا ہے.
جب آپ سسٹمز کو آن لائن کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بینکنگ سیکٹر میں ایک دفعہ گولڈن ہینڈ شیکس دے دیتے ہیں وہ لوگ کہ لوگ پیسہ لے کر چلے جائیں. وہ پہلا اس لیے کیا گیا تھا کہ بینکنگ انڈسٹری ریئلی نیڈیڈ اے ویری وائبرنٹ اینڈ ینگ پیپل, کیونکہ ہمارا بینکنگ سسٹم واز اسٹرکٹلی فالوئنگ دا اولڈ سسٹمز. بینکنگ الاؤ نہیں کرتی پرانے سسٹمز کو کنٹینیو کرنا, کہ اتنا تیزی سے ورلڈ میں چینجز آئے کہ اگر آپ سب کچھ مینول ریکارڈز رکھیں گے تو یو آر اے ویسٹ. تو ارجنٹلی اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت تھی, کیونکہ دنیا کے بینکس تو انتظار نہیں کرتے, اینڈ یور بینکس آر آبویسلی ریلیٹڈ ود اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک از آنسریبل یا ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے انٹرنیشنل بینکس کے ساتھ, ان کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے یہاں کا سارا. تو انہوں نے سب چیزیں آن لائن کرنے کے لیے, سب چیزوں کو سسٹمز کو بدلنے کے لیے, پرانے جو لوگ تھے جن میں لرننگ کی کیپیسٹی کم تھی ان کو انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک دے دیا کہ آپ پیسہ لے لیں, سائڈ پہ ہو جائیں, اور ان کی جگہ ینگ بلڈ لے کر آئے تھے. وہ جو تھا تو والنٹریلی بیسس پہ تھا, جو لینا چاہتے ہیں وہ لیں, جو نہیں لینا چاہتے نہ لیں, لیکن موسٹلی پیپل ٹک دیٹ آپشن. اور اس وجہ سے پھر نئے لوگ آرگنائزیشن میں آئے تھے, اینڈ دین دے ریئلی اسٹارٹیڈ آف ود وائبرنٹ تھنگز, اور وہ چیزیں نہیں انسٹال ہوئی تھیں, اینڈ تو بینکنگ میں تھوڑا سا کلچر میں چینج آیا. اب آپ دیکھیں مور لیس سب بینکس ایک سیم پیس پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے اس کی کچھ چیزیں اور آئیڈینٹیفائی کریں گے. فورس فیلڈ انالیسس میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی. اٹس این اوڈی انٹرونشن دیٹ ڈائیگرامز دی کرنٹ لیول آف پرفارمنس, دا ہنڈرنگ فورسز ٹوورڈ چینج اینڈ دا ڈرائیونگ فورسز ٹوورڈ چینج. جب بھی آپ چینج لاتے ہیں اس میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے, جو آپ کے کام کو روکتی ہے. ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے کام کو پروموٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل ابھی یہ جو ہم آن لائن سسٹم لا رہے ہیں اس میں ہنڈرنگ فورسز کیا ہیں؟ آپ کو سیکھنا پڑے گا, آپ کو نئے سسٹم کے ساتھ یوز ٹو ہونا پڑے گا, آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئے گا کہ نہیں. یہ ساری ہنڈرنگ فورسز ہیں, آپ کی موٹیویشن میں آپ کو خلل ڈال رہی ہیں. جبکہ ڈرائیونگ فورس ہے وہ آپ کو کہہ رہی کام آسان ہو جائے گا. یو ڈونٹ نیڈ سو مینی پیپل, یو ڈونٹ نیڈ اے پی اے ٹو گیو یو دا فارم, یو ڈونٹ نیڈ اے کلرک ہو کین کیری یور ایپلیکیشن فارم ٹو دا ادر ڈپارٹمنٹس. ٹائم بہت بچ رہا ہے, آپ کو باس کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. باس جب بھی کمپیوٹر کھولے گا اس کے سامنے یہ اپلیکیشن کی ریکویسٹ گئی ہوگی, وہ اس کو دیکھ کے اپروو کر دیا تو میرا کام وہیں ہو جائے گا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو پرسنلی ریکویسٹ ہم کہ پلیز سر ڈو اٹ امیڈیٹلی. تو یہ سب کام اب آپ کے ڈرائیونگ فورسز ہیں. تو ایک ہنڈرنگ فورسز ہوتی ہے, ایک ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں جو ان کو کینسل کرتی ہیں, اینڈ دین یور اوڈی چینج ٹیکس پلیس. Survey feedback, as I explained earlier, an OD intervention that uses a questionnaire to gather data to use as a basis for change. آپ اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کام کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچڈ ہیں. اب آپ یہ سسٹم جب انٹروڈیوس کریں گے یہ والا, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا فیڈ بیک میں کوشچنر بھیجنے پڑیں گے, مے بی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو, مے بی مینیجر کو, مے بی جی ایم کو, مے بی کلرک کو, سب کو آپ یہ بھیجیں گے کہ اس ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچڈ ہیں. آپ میں بھی لوگوں سے آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ لیو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کیا کیا کرتے ہیں, لسٹ ڈاؤن دا ہول پروسیس. آپ جب یہ پروسیس بتائیں گے تو وہ خود سے ان کے گریڈز ڈیفائن کریں گے. آپ سے پھر کوشچن پہ ان سب سے لیں گے کہ آپ سے آپشن لے لی جا رہی ہے, ووڈ یو فیل ہیپی اگر آپ سے یہ کام مینول کے بجائے آن لائن کر دیا جائے, رائٹ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سروے فیڈ بیک آپ سے لی جاتی ہے. دس از دا ایگزامپل آف فورس فیلڈ انالیسس. دیکھیے کارپوریٹ کمپیوٹنگ ڈویژن ڈیفیکلٹی ان گیننگ مارکیٹ شیئر. ڈرائیونگ فورسز کیا ہے؟ گڈ کمپنی ریپوٹیشن ہے, نیو ہائی اسپیڈ مائکرو پروسیسر دیٹ نو دا کمپنی ہیز, فل ہارڈ ویئر پروڈکٹ لائن. یہ سب آپ کو مل رہا ہے ڈرائیونگ فورسز کے طور پہ. ہنڈرنگ کیا ہے؟ پور سروس اینڈ سافٹ ویئر سپورٹ ہے, لیٹ اسٹارٹ ڈیولپنگ فار مائکروسافٹ, اینٹی سرورز, ٹف کمپٹیشن, ہائی کاسٹ آف پروڈکشن. کچھ ہنڈرنگ فورسز ہیں جو آپ کو ایک نئے سسٹم کی طرف آنے کی طرف روک رہے ہیں. ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے, اوڈی انٹرونشن ڈیزائن ٹو ہیلپ ورک گروپس انکریز اسٹرکچرل اینڈ ٹیم ڈائنامکس پرفارمنس ٹو گیٹ دا جاب ڈن. آپ کو ٹیم بلڈنگ کرنی پڑتی ہے, نئی ٹیمز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں, نئے ورک اسٹرکچرز بنتے ہیں. پروسیس کنسلٹیشن ہوتی ہے کہ این اوڈی انٹرونشن ڈیزائن ٹو امپروو ٹیم ڈائنامکس بائی فوکسنگ آن ہاؤ پیپل انٹریکٹ ایز دے گیٹ دا جاب ڈن. یہ وہی بات ہے, پروسیس کنسلٹیشن کوشچنر والی بات ہے کہ کون کون سے لوگ ایک پروسیس سے افیکٹ ہوتے ہیں, ان سب کے ساتھ پھر آپ ڈیل کرتے ہیں. سو دیٹ چیپٹر واز اباؤٹ چینج اینڈ انوویشن in which we talked about how to why change is important, how you should bring that, and why people resist change, and how can we improve that resistance
پلس او ڈی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب آپ کے چینجز آتے ہیں, جب آپ انوویٹ کرتے ہیں, تبھی آپ کی آرگنائزیشن آگے ڈیولپ کرتی ہے, ورنہ اسٹیگنیٹ کر جاتی ہے. تو او ڈی انٹرونشنز میں یو ریئلی نیڈ کہ آپ ریزسٹنس کو کیسے فیس کرتے ہیں, اس میں چینج کیسے لاتے ہیں, آپ کنسلٹنٹس کو کیسے کرتے ہیں, ایک ایک پروسیس کے میپس بنتے ہیں, فورس فیلڈ انالیسس کیا جاتا ہے, بٹ یو ریئلی نیڈ ٹو برنگ دیٹ, بیکاز ادروائز اگر آپ you want to continue with the old systems, you will be no more very soon. So you really need to have those changes. So I hope you understood the basic concept of change, innovation and OD. So next time we would start off with a new lecture. By then you take care. Allah Hafiz.